ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، کیا تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی وہ لوگ جو حق کو پوشیدہ رکھنے اور چھپا لینے کی عادی ہیں، ان کی قسمت میں یہی ہے کہ آپ کا ڈرانا ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، یعنی جن لوگوں پر اللہ کی ہدایت، اللہ کی بات ثابت ہو چکی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ کہ وہ تمام آیتیں بھی دیکھ لیں اور یہاں تک کہ وہ عذاب بھی دیکھ لیں۔ تو اسی طرح سرکش اہل کتاب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور البتہ تحقیق جب ان لوگوں کے پاس آ گئی اور انہیں آیتیں بھی آ گئی اور انہیں کتاب بھی دی گئی، مگر یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یہ بد نصیبوں کو سعادت کبھی بھی نہیں ملے گی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں نصیب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں، آپ کا کام تو صرف رسالت کا حق ادا کر دینا تھا، ماننے والے نصیب والے ہیں، وہی مالا مال ہو جائیں گے، اگر کوئی نہ مانے گا تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اللہ ہی ان سے حساب لے گا، وہی انہیں ڈرانے والا ہے، ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہرس تھی، بہت محبت کرتے تھے وہ اپنی امت سے، اور وہ بڑی ہرس یعنی بڑی تمنا کرتے تھے کہ یہ لوگ ایماندار ہو جائے اور ایمان کو لے آئیں اور ہدایت کو قبول کر لے، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہدایت ان کے ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتی، یہ نعمت تقسیم ہو چکی ہے، جن کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی بات مانے گا، اور جن کے حصے میں نہیں آئی وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور وہ قرآن کا بھی انکار کریں گے اور اگلی کتابوں کا جو پیچھے گزر چکی ان کا بھی انکار کریں گے۔ تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ انہیں کتنا بھی سمجھا لیں، کتنی بھی ان کے اوپر انہیں پیغام دیں ان کو دین کا یا دعوت دیں، یہ لوگ کبھی بھی آپ کے اوپر لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا لا یؤمنون، یہ کافر لوگ ہیں، یہ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ ختم سے مراد ہے مہر کر دینا، یعنی ان کے اوپر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور مہر ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پہ لگ گئی، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، وہ ہدایت کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو مجاہد فرماتے ہیں گناہ گار لوگوں کے دلوں پر یہ بات، یعنی کہ گناہ کا اثر چڑھتا جاتا ہے اور یہ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے، ایمان والوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب ان کے مومن بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سا دل پہ لگ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سارے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ مگر یہاں بات ہو رہی ہے ان کافروں کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے کفر میں اس طرح ڈٹ گئے ہیں کہ یہ اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ حق بات کو پہچانتے بھی ہیں، نبی بھی ان کے سامنے تھے، مگر یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور اس بات کو جانتے بوجھتے بھی یہ اس بات سے دور جاتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بالکل بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا مگر ان کے نصیب میں یا ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہے تو یہ ایمان کس طرح لے کے آئیں گے؟ تو یہ مہر ان کی کبھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ کسی چیز کے اوپر جب ایمان ہی لاتے تو پھر ان کے دل کو بند کر دیا گیا، ان کی کانوں کو، ان کی آنکھوں کو پردہ پڑ گیا، یعنی دیکھتے ہوئے بھی کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے۔ اب اس میں بتایا گیا کہ شروع کی 4 آیتوں میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے، پھر 2 آیتوں میں کفار کا حال ہے، اب منافقین کا ذکر ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عام طور پر
چھپی رہ جاتی ہیں، اس لیے ان کا بیان تفصیل سے بیان ہوا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ برات اتری ہے اور اس کا ذکر سورۃ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تاکہ ان سے پورا انسان بچ سکے اور مسلمان ان کی بری خصلتوں سے ان سے دور ہو جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں، یہ تیسرا گروہ ہے، مَن يَقُولُ وہ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّہِ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ساتھ آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ سب سے پہلا گروہ جو تھا نا، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کے مفلحون تک، وہ تھا ایمان والوں کے بارے میں۔ اس کے بعد جو آیتیں آئیں وہ تھی کافروں کے بارے میں، جو 2 آیتیں اتری، اور اب یہ جو آیت ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، یہ منافقین کے بارے میں آئی ہیں، حالانکہ نفاق کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، مگر ان کی جو بھی اصلیت ہے اللہ کھول کھول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور نہیں وہ اس بات کا شعور رکھتے۔ دراصل نفاق کہتے ہیں بلائی ظاہر کرنے کو، یعنی منافق کی کیا نشانیاں ہیں، منہ کے اوپر بہت اچھا رہتا ہے، اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو، یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے وہ برائیاں کرتے ہیں، منہ کے اوپر وہ اچھے رہتے ہیں، یہ ہے منافق کی نشانی۔ اور نفاق کی یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے غور سے سمجھنی ہے، اور اس کو چاہیں تو آپ اپنے نوٹس میں رکھ لیں کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو دوسری قسم کے ہیں وہ بدترین مجرم ہیں، اور اس کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ پوشیدگی ظاہر کرنے کے خلاف، یعنی کہ وہ اپنے منہ سے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جب ان سے ملتے ہیں آگے اس کا بیان آئے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ وہ جو خوش نصیب تھے وہ اسلام بھی لے آئے، اور جن کے مقدر میں اسلام نہیں تھا وہ اسلام لا کے بھی وہ منافق کے منافق رہے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے تو جہاں پر اوس اور حزرج کے قبائل نے انصار بن کے، یعنی ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک حزری تھا، تو یہ انہوں نے انصار بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ اسلام قبول نہیں تھے لے کے آئے تو انہوں نے اپنی مشرکانہ بت پرستی ترک کر دی، اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب مسلمان جن کے نصیبوں میں اسلام لانا تھا وہ اسلام لے آئے، لیکن یہودی ابھی تک اللہ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف یہودیوں کے علماء میں سے صرف یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن اسلام نے اسلام سچے دل سے قبول کیا۔ تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے اور عرب کے بعض قبیلوں سے صلح بھی کر لی، اور اس جماعت کے قیام کی، یعنی جب صلح کر لی ایک جماعت بن گئی تو اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینہ کے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو کنیقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو کنیقہ تو حزرج کے خلیف یعنی کہ بھائی تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ تو جب جنگ، یعنی انہوں نے آپس میں گروہ بندی، کچھ ادھر کے تھے اور کچھ ادھر کے تھے، تو جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دین والوں کو غالب کر دیا، اور جو شان و شوکت اور اسلام کے اوپر تھے تو وہ لوگ جو تھے وہ ایسے کہ تو مسلمانوں کا سکہ جم گیا، اور کفر کا جو سارا تھا نا دڑ کا دڑ وہ ٹوٹ گیا، تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنا جو تھا باطن وہ اپنا غلط ہی رکھا تھا، اور ظاہری طور پر یہ ایسے ہی ظاہر کرتے تھے
کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، مگر وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ تو منافقین جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے، اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی کہ یہ لوگ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں مگر ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ سورۃ منافقون میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا تشہد انک لرسول اللہ، یعنی منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں نا کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے لیکن یہ لوگ دل سے اس کے اوپر بالکل بھی قائم نہیں ہے۔ تو واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ وما ہم بمومنین، وہ ایمان نہیں لانے والے، انہوں نے اپنے کفر کو تو چھپا لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ اپنی ذات کو دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ تو خود ہی پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ تو دھوکہ تو انسان جہاں سے شروع کرتا ہے وہاں پر ہی دھوکہ اسی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ چاہے کتنا بھی کہیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو ان منافقین سے بچنے کے لیے اللہ آگاہ کرتے ہیں کہ ان منافقوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس کی تفسیر آگے آیات بھی نازل ہوئیں اور جن کا بیان آگے مفصل بیان ہوگا۔ یہ بات اس بات کی ماننے والی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ حقیقتاً خود ان کے لیے وبال بن جائے گا جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور ان کا انجام خود ہی برا ہوگا کہ وہ کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے اور وہ اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں۔ ابن جریج کی تفسیر میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ یعنی کلمہ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک کہ ہم ایمان نہ لے کے آئیں اللہ پر، رسولوں پر، قیامت پر، کتابوں پر، مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر، آخرت پر، جب تک ہمارا یقین پختہ نہ ہوگا تو کلمہ بھی اس کو فائدہ نہ دے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے اسلام کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ماننا اور اللہ کے نبی کو بھی حق ماننا، 5 نمازیں پڑھنا، روزے ادا کرنا، حج کرنا، تو یعنی کہ نماز کو قائم کرنا۔ تو اس نے کہا کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں ایک بات کم کروں گا اور نہ میں اس میں زیادتی کروں گا، یعنی کہ نماز کا پڑھنا، اس کو دل لگا کے پڑھنا، خضوع کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنا، آخرت پر ایمان لے کے آنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ شخص جب چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ شخص اس بات پر قائم رہے تو خدا کی قسم یہ جنتی ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد اپنے اللہ پر پورا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کمی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پختگی اور ہمیشگی عطا فرما، اور ہمارا مرنا بھی ایمان کے اوپر کر دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔